ہمارے ساتھ موجود ہیں نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. السلام علیکم جی, اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس حارث نواز صاحب. میں پہلے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ظاہر ہے کہ یہ قلمدان وزارت کا آپ کے پاس ہے اس وقت, ظاہر ہے نگراں سیٹ اپ ہے, اس کے اوپر وزیر اعلیٰ صاحب نے, ان کا اختیار تو ہے لیکن انہوں نے براہ راست آئی جی صاحب اور ڈی جی رینجرز کو خط لکھا ہے اس معاملے پہ. وجہ کیا ہے اس کی کہ انہوں نے براہ راست ان سے بات کرنا مناسب سمجھا؟ دیکھیں, بات یہ ہے صدیق کے ایک آنیسٹلی وین وی کیم ہم نے پوری کوشش کی ہے اور کافی تک کنٹرول بھی کر لیا تھا, لیکن پرابلم وہی ہے کہ یہاں پر اتنا زیادہ ڈرگس کا, ہم نے اتنا ڈرگس سے پکڑے ہیں, ٹرک پکڑے ہیں اور ٹنوں کے حساب سے ہم نے پکڑا ہے, اس میں گٹکا, ماوا, آئس, ساری چیزیں پکڑی ہیں. بیسیکلی دو فیکٹر, ایک تو سوشو اکنامیکل فیکٹر ہے, نہ لوگوں کے پاس روزگار ہے, نہ ان کے پاس جاب ان کو مل رہی ہے, وہ اوور ایج بچے ہوتے جا رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ وہ کیا کریں گے جب ان کے پیرنٹ بوڑھے ہیں, بہن کی شادی کرنی ہے, بھائی کی تعلیم ہے اور اس کے بعد جاب نہیں ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ ان چیزوں میں لج ہوتے ہیں. لیکن ہم نے آنے کے بعد تمام پولیس کو کافی چینج کیا ہے, میرٹ پہ پوسٹنگ بھی کی ہیں, لیکن اتنا سسٹم خراب ہو چکا ہے. یقین کریں کہ ہم نے اس کے باوجود کوئی 85 to 90 ہم نے ڈیکوائٹس کو مارا ہے انکاؤنٹرز کے اندر. اچھا. اور اس سے زیادہ ہم نے جو ڈیکوائٹس انجرڈ کی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ان کو پکڑا جاتا ہے, اس کے بعد پروسیکیوشن پہلے ویک ہوتی تھی کہ وہ 10-15 دن کی سزا ملتی تھی, چھوڑ دی جاتی, جبکہ سزا میکسیمم 7 سال ہو سکتی ہے. اب ہم نے انویسٹیگیشن بھی چینج کی ہے, ہم نے پروسیکیوشن امپروو کی ہے, ہم نے یہاں تک ایک کالم بنا دیے کہ ایک مجرم نے کتنی دفعہ پہلے اس کو سزا مل چکی ہے, تاکہ کم از کم اس کو سزا تو 5 سے 7% ملے. ہوتا یہ ہے کہ جب فوراً باہر آ جاتے ہیں, انکریج ہوتے ہیں, دوبارہ کرتے ہیں, تو اب یہ اس کا اثر کچھ اچھے بتائے گا جب ان سب کو کیس فائنلائز ہوں گے. میں بیسکلی ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ ظاہر ہے کہ آئی ایم گلیڈ کہ یو آر انڈرسٹینڈنگ اٹ کہ سوشو اکنامک فیکٹر ہے, لیکن جب وہ کوئی مرڈر کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ ہمدردی کا ایلیمنٹ یا کوئی کسی کو لوٹ لیتا ہے تو وہ بھی تو غریب ہی غریب کو لوٹ رہا ہے نا. ظاہر ہے پیشہ ور, اور جو لوگ بلٹ پروف گاڑیوں میں یا جو لوگ اپنے گارڈز رکھ سکتے ہیں ان کو تو کوئی نہیں لوٹتا, عام آدمی کوئی لوٹتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آر یو گائز آن دا سیم پیج. میرا بیسک کویشچن یہ تھا کہ آپ ظاہر ہے کہ یہ قلمدان آپ کے پاس ہے, امن و امان کی ذمہ داری ویسے آپ کے پاس ہے, صوبے کے سربراہ تو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے براہ راست جو انٹریکٹ کیا ان کے ساتھ, اس کی ریزن کیا ہے؟ He could have asked you, he could have spoken to you. نہیں, بائی پاس نہیں ہے. ایکچولی چیف منسٹر کین رائٹ ٹو ڈی جی اور آئی جی پولیس, کمیونیکیشن رہتا ہے. میں نے اس کے بعد بھی ڈی جی رینجر سے اور آئی جی پولیس سے کانفرنس بھی کی ہے, ایڈیشنل آئی جی کراچی کو خادم ہند کو بھی بلایا, بہت ڈیٹیل میں کی ہے. اس کے لیے ابھی بھی اب آپ کو ہماری فورس رات کو 7 بجے کے بعد بھی نظر آتی ہے, وہ نکلے ہوتے ہیں, سڑکوں میں نکلیں گے, اور وہ جا کے ہاٹ اسپاٹ پہ رینجر بھی کھڑی ہوگی تاکہ ریئیکشن ٹائم کم ہو, امیڈیٹلی پولیس وہاں پہنچ جائے اور کرے. ایس ایچ اوز کو بھی ہم نے نکالا ہے, ڈی ایس پی کو نکالا ہے, اور پوری کوشش کریں گے. جو زیادہ ٹائمنگ ہوتی ہے کرائم کے 7 سے 11 بجے تک اس دوران میں پولیس نے کی ہو, اور اس کے بعد ان کو بھی ہم نے کافی حد تک پکڑنا بھی شروع کیا ہے. ان کے جو سسپیکٹس ہیں ان کو بھی ہم نے اریسٹ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ اس کو کر سکیں. لیکن آنیسٹلی اتنا سسٹم خراب ہو چکا ہے, اتنے حالات بگڑے ہوئے ہیں کہ جتنی بھی کو آئی واز ویری کانفیڈنٹ کہ ہم ان کو کنٹرول کریں گے. ہم نے کنٹرول کیا بھی تھا, ہم نے اتنا اسمگلنگ روکی ہے, اتنے نارکوٹکس کو روکا ہے, اس کے بعد اتنا بلینس کی تعداد میں ہم نے یہ اسمگل گڈ کو. لیکن یہ جو موبائل اور اسنیچنگ اور اس طرح سے بھی لوگ جو 2 طالب علم جن کو میٹرک کے طالب علم تھے ان کو مار دیا, یہ بڑا سی ویو والا واقعہ, حالانکہ وہاں تو پولیس ہوتی ہے سی ویو پہ, تو یہ ہم تو سمجھ رہے تھے جگہ جگہ پولیس نظر آتی ہے, تو وہ بھائی آپ نے کہا بھی تھا کہ افسران بھی نظر آئیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں کہیں پولیس موبائل نظر آتی ہے, اس پہ ان واقعات کا ہونا. اور پھر آپ ظاہر کوششیں بھی کر رہے ہیں, ہم آپ سے اکثر و بیشتر اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اس کا ان کوششوں کا نتیجہ نہیں نظر آ رہا ہے. تو اب کیا گارنٹی ہے کہ اب جو اسٹیپ آپ اٹھانے جا رہے ہیں تو اس سے کیا نتیجہ ہے؟ لیٹ می ایڈ, یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نگراں سیٹ اپ کو یہ جو ایک عرصے سے چلے ہوئے پولیس آفیشل سیریس نہیں لیتے؟ مے بی دیٹس دا ریزن. میں بھی نہیں. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ اتنے زیادہ ہم یہ جتنے نیٹ برسٹ کر لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہم نے پچھلے اسی مہینے کے اسٹارٹ میں اس 45 ڈیز میں 20 گاڑیاں سنیچ ہوئی تھیں اور 20 کی 20 ریکور کی.
6 پرانی ریکارڈ کی، اور ہم نے ٹی وی پہ چلایا 26 گاڑیاں لوگوں کو مالکان کو واپس کی ہیں. جی جی بہت زیادہ تعداد میں ہم یہ موبائل واپس کرتے ہیں، لیکن ساتھ اب ہم نے ان کو ان کے نیٹ ہم بسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، انٹیریئر سے آتے تھے، گاڑیاں چوری کرتے تھے. تو ہماری طرف سے کبھی کوئی کمی نہیں رہے گی، نہ ہے. ان تک کوشش کر رہے ہیں، پوری کوشش کہ یہ ذمہ داری ہے حکومت کی کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کی جائے. اچھا حارث نواز صاحب، میں ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ اس وزارت سے پہلے سے ہم آپ کو جانتے ہیں اور ایک عرصے سے آپ ہمارے ساتھ اسکرین شیئر کرتے ہیں، سیکیورٹی معاملات ہوں کچھ بھی ہو. جب آپ انیشلی آئے تھے اس سیٹ اپ میں تو یو ور ویری آپٹیمسٹک، یو ور ویری پازیٹیو کہ یہ چیزیں جو ہیں سارٹ ہو جائیں گی ود ان ڈیز. اب آپ تھوڑا سا اس کے اندر پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں. کئی معاملات ایسے ہیں جن کے اندر آپ پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ اف یو کین شیئر اٹ آن اسکرین کہ دیٹ از کنسرننگ یو؟ دیکھیں ستی، پولیس میں بہت سی بھرتیاں پولیٹیکل ہوئی ہیں، نہ ان کی سیکورٹی کلیئرنس ہوئی. اب پرابلم یہ کہ انہی میں سے آپ نے لوگوں کو لگانا ہے. یس آئی وڈ سے کہ اگر 70% بھی ٹھیک ہم نے لگائے ہیں تو 30-35% پھر بھی وہ لوگوں کو لانا پڑتا ہے، چاہے ہم ان کو اپوائنٹمنٹ دیں. یہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے. اب جو ہم نے یقین کریں جو بھرتیاں کی ہیں 1500 لوگوں کی، یہ آئی بی ایس سرکر سے ٹیسٹ لیے ہیں، ان کو آؤٹ سورس کیے ہیں، وہی میڈیکل ٹیسٹ کروا رہے ہیں، وہی فزیکل ٹیسٹ کروا رہے ہیں، وہی ٹیسٹ کروا کے جب پاس ہوتے ہیں ان کو لے کر آتے ہیں. انٹرویو بڑے سخت کر رہے ہیں. ناؤ دیر از نو پولیٹیکل پریشر. ہم نے یہ بیسٹ بھرتیاں کی. یقین کریں میں نے ایز اے ہوم منسٹر ایک بھی سپاہی تک نہیں کسی کو کہا کہ اس کو بھرتی کریں، ناٹ اس سے کہ میرٹ پہ چلیں. اور ابھی ہم نے بڑا آئی جی پولیس از ویری گڈ، ڈی جی رینج از ٹرائنگ ہز بیسٹ، لیکن جو سسٹم پہلے خراب ہو چکے تھے اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم ہوگا. دس وٹ آئی ریئلائزڈ. ابھی بھرتیاں ہر لحاظ سے ہم نے میرٹ پہ کی ہیں، کوئی اس پہ نیپوٹزم نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں لانے. لیٹس ہوپ کہ اس کا رزلٹ بھی سامنے ہے. لیٹس ہوپ سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ نواز صاحب بات کر رہے تھے اور جی اس پہ اتنا کنسرن ہے کہ وزیر اعلیٰ نے خط بھی لکھا ہے. اب دیکھتے ہیں جی کیا نتیجہ اس کا نکلتا ہے.